جس میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت بھی جو تمام کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، وہ بھی تو اللہ کے لیے ہے، حج کیا جاتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور دیگر عبادات جو کی جاتی ہیں، عشر زکوٰۃ انسان ادا کرتا ہے، وہ بھی تو اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ لیکن یہ خاص طور پر روزے کو یہ جو اپنی طرف اللہ نے منسوب کیا، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں مفسرین محدثین نے حکمت یہ بیان کی ہے، چونکہ باقی عبادات میں ریاکاری کا خدشہ موجود ہوتا ہے۔ ریاکاری کا مطلب ہے دکھلاوا، کہ نماز کوئی پڑھتا ہے تو بعض اوقات اپنے آپ کو نمازی کہلانے کے لیے اور مسجد میں حاضری لگوانے کے لیے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے نیک کہیں، تو اس کے اندر یہ خدشہ ہے کہ وہ کوئی بھی انسان ریاکاری یہ دکھلاوا کر سکتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے میں بھی ایک بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ پھر بیان کرتا ہے لوگوں میں، جی میں نے فلاں کو دی، فلاں کو زکوٰۃ دی، اور لوگوں کو بلا کر اپنے پیسے کا وہ پرچار کرتا ہے۔ اسی طرح جب حج کے لیے جاتے ہیں تو حج کے اندر سب سے زیادہ ریاکاری ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک ظاہری عبادت ہے۔ جب حاجی جاتے ہیں تو اس وقت بھی مہمانوں کا آمد کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، آتے ہیں تو اس وقت بھی، تو اس لیے تمام عبادات میں ریاکاری جو ہوتی ہے دکھلاوا ہوتا ہے۔ لیکن جو روزہ ہے، روزے کا تعلق خاص طور پر بندے اور اللہ کا ایک راز ہے۔ آپ میں سے میں موجود ہوں، آپ موجود ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کسی کو کس کا روزہ ہے کس کا نہیں۔ جس نے روزہ رکھا ہے اس کا بھی پردہ ہے، جس نے نہیں رکھا اس کا بھی پردہ ہے۔ وہ خود اگر بیان کرتا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن بظاہر دنیا دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتی کہ اس کا روزہ ہے۔ تو اس لیے کہ روزہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو اس لیے اس میں چونکہ ریاکاری نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ یہ میرے لیے رکھا ہے تو اس کی جزا بھی میں خود۔ اور وہ خود کیا ہے جزا؟ اللہ تعالیٰ خود جزا کیا ہے؟ تو اس میں دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جنت میں ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے۔ نمازی، قیام اللیل کرنے والے، نماز تراویح ادا کرنے والے اور نوافل ادا کرنے والے جو ہیں ان کو باب الصلاۃ سے گزارا جائے گا۔ اور اسی طرح جس نے بہت زیادہ حج ادا کیے، بہت زیادہ عمرے ادا کیے، اس کو جنت کے دروازے باب الحج سے گزارا جائے گا۔ اور اسی طرح جنت کے دروازوں کے عبادات کے نام پر مختلف نام ہیں، تو جنت کے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، اور باب الریان میں سے صرف جو ہے وہ روزے داروں کو گزارا جائے گا، اس میں سے کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو کچھ خوش نصیب لوگ وہ بھی ہوگے کہ کوئی ایک دروازے سے گزریں گے، کوئی دوسرے دروازے سے گزر سکتے ہیں، لیکن کچھ وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جنت کے 8 دروازوں سے انہیں آواز آئے۔ جنت آواز دے گی ان متقی لوگوں کو کہ آپ میرے اس دروازے سے گزریں۔ دروازے کے اندر سے آواز آئے گی، وہاں جو دربان کھڑے ہوں گے وہ آوازیں دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو یہ خوشخبری سنائی تھی، آپ نے فرمایا کہ تجھے جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی۔ تو باب الریان جو ہے، یہ جو خاص طور پر کچھ نفلی روزے، کچھ فرائض کے، یہ جو سن بلوغت سے لے کر جب سے انسان پر روزہ فرض ہوا اس وقت سے لے کر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے آخری عمر تک اس نے کوئی روزہ چھوڑا نہیں ہے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے، تو اس کو باب الریان سے گزارا جائے گا۔ اور باب الریان کی خصوصیت یہ ہے، اس دروازے کی خصوصیت یہ ہے کہ جو ہی بندہ دروازے کے اندر سے قدم رکھے گا تو آواز آئے گی الصوم لی، کیونکہ روزہ میرے لیے رکھا ہے،
وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اس کی جزا بھی میں خود ہوں۔ تو جو ہی دروازے کے اندر داخل ہوگا تو سامنے اسے دیدار الہی کروایا جائے گا، وہ اپنے خالق حقیقی کا دیدار کرے گا۔ اور پھر اس بندے کو کیا چاہیے جس نے اپنے پروردگار کا دیدار کر لیا۔